27 جون کو رینجرز کیمپ پر حملہ کرنے والے 4 میں سے 3 دہشت گرد افغانی نکلے۔ ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہائشی تھا۔ وزیر داخلہ سندھ، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی اور آئی جی سندھ کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں کے ہینڈلر افغانستان سے ہدایت دے رہے تھے۔ دہشت گردوں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کو کامیابی سے خاک میں ملا دیا گیا۔ سندھ پولیس نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو شکست دی۔ سیکیورٹی فورسز پولیس نے ہمیشہ دشمن کے ناکام عزائم کو شکست دی ہے۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں، دشمن نے حال ہی میں کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کراچی میں بے امنی پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حملے کی پلاننگ اور دہشت گردوں کی ٹریننگ افغانستان میں ہوئی۔ ایس ایس پی عرفان بہادر کہتے ہیں، بھارت نواز پراکسیز نے افغانستان میں حملے کی پلاننگ کی۔ ماسٹر مائنڈ کو رینجرز ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ 4 دہشت گرد افغانستان کے مختلف حصوں سے پاکستان آئے۔ پولیس نے رکن قومی اسمبلی اعجاز جھکرانی کے بھائی آزاد خان جھکرانی کو جیکب آباد سے گرفتار کر لیا۔ آزاد خان جھکرانی کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پنکی کے موبائل فون سے جن 700 سے زائد گاہکوں کی تفصیل ملی ہے، ان میں آزاد خان جھکرانی شامل ہیں۔ 26 اپریل کو اعجاز جھکرانی کے جوان سال بیٹے میر زید خان جھکرانی آئس کے نشے کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ اعجاز جھکرانی نے اپنے بیٹے کو نشے کی لت میں ڈالنے کا الزام اپنے سگے بھائی آزاد خان جھکرانی پر عائد کیا۔ بیٹے کے سوئم کے بعد اعجاز جھکرانی کے کہنے پر پولیس نے ان کے بھائی آزاد خان جھکرانی کے گھر کو مسمار کیا تھا۔ اعجاز جھکرانی کے بھائی خالد جھکرانی نے تصدیق کی ہے کہ آزاد خان جھکرانی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بیٹے کے انتقال کے بعد اعجاز جھکرانی نے اپنے بھائی آزاد خان جھکرانی سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا، مولانا فضل الرحمان ایک کہنہ مشق سیاستدان ہیں اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں۔ ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے، بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء غازی قوم کا فخر ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک امر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا غیر ذمہ دارانہ تبصرے قابل قبول نہیں۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران کچے مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثے کے وقت مکان میں تقریب جاری تھی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے خانپور کے رہائشی 20 سالہ بلال قدیر کی نماز جنازہ ادا۔ آبائی قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ اہل علاقہ کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شہید بلال غنی کی میت بھی خانپور پہنچا دی گئی۔ کورنگی پولیس کا ڈاکوؤں سے مبینہ مقابلہ، ایک ملزم مارا گیا، ساتھی گرفتار۔ پولیس کے مطابق مارا گیا ملزم شہری کے قتل میں ملوث نکلا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، چھینا گیا موبائل فون اور نقدی برآمد۔
گلستان جوہر پولیس کی فرنیچر مارکیٹ کے قریب کارروائی، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، غیر قانونی اسلحہ، چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد۔ سپر ہائی وے پر ٹریفک حادثہ، ڈمپر کی ٹکر سے رکشہ سوار ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی اسپتال منتقل۔ چینل 5 نیوز کی مہینوں پہلے کی وارننگ سچ ثابت، ولی کا اسپتال میں HIV کا بحران سنگین۔ چینل 5 نیوز نے مہینوں پہلے نشاندہی کی مگر کارروائی نہ ہوئی، 9 بچے جان کی بازی ہار گئے، انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث کئی معصوم جانیں خطرے میں آ گئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی شدید مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3,392 پوائنٹس کی کمی، 1,74,534 پوائنٹس پر کاروبار جاری، 55 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 400 کمپنیوں کے حصص میں کمی، 110 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، کہا ابنائے ہرمز کے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے، ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی، ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آبنائے ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور نئے طریقہ کار کا عمل فوری شروع کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آبنائے ہرمز پر ٹرمپ کی موقف کی حمایت، عباس عراقچی نے کہا امریکی صدر کے بیان سے بالکل متفق ہوں، آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے، ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا، 20% معاوضہ بہت زیادہ، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشرق وسطی کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کی خواتین، بچوں اور سماجی بہبود کے وزیر ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات، OIC کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد کا خیر مقدم، OIC کے پلیٹ فارم اور اس سے آگے بھی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تعاون کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نئے تعینات ہونے والے IG جیل خانہ جات کی ملاقات، IG جیل خانہ جات کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ گورنر پنجاب نے کہا جیلوں میں سزا کاٹنے والے قیدی بنیادی انسانی حقوق کے مستحق ہیں، قیدی مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں، قیدیوں کی اصلاح اور انہیں معاشرے کا آمد شہر بنانے کے لیے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور پنجاب میں HSN لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری۔ لاہور کے وحدت روڈ پر طلباء اور طالبات کے لیے پہلے مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ قائم ہوں گے۔ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیمز بنیں گے۔ طلباء کے لیے گھڑ سواری اور سوئمنگ پول بھی ہوں گے۔ 5,000 طلباء اور طالبات داخلہ لے سکیں گے۔ شیخوپورہ میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خوفناک حادثہ، ٹرک اور کار میں تصادم، 2 خواتین موقع پر جاں بحق، 1 شخص شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ کندکوٹ میں لولائی قبیلے کے 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کا تبادلہ، 1 نوجوان قتل، 2 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق تصادم کی وجہ فریقین کے درمیان دیرینہ دشمنی ہے، علاقے میں کشیدگی برقرار، مزید نفری طلب۔ تھانہ پرانی انارکلی پولیس کی کارروائی، جان لیوا کرتب کرنے والا 1 ویلر گرفتار، ملزم دوستوں کے ہمراہ 1 ویلنگ کی ویڈیوز بناتا اور سوشل میڈیا پر وائرل کرتا تھا۔ مرید کے میں ناروال روڈ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق، حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار۔
مودی کے بیرون ممالک دورے رسوائی کی علامت، آزاد میڈیا کے اس حوالے سے بھاگتے مودی پر سخت تنقید۔ مودی کے ذاتی مفاد کے لیے بیرون ممالک دورے سفارتی کامیابی کے بجائے عالمی تنقید کا نشانہ بننے لگے۔ عالمی میڈیا نے مودی کے غیر ملکی دوروں کو محض اندرون اور بیرون ممالک ذاتی تشہیر کا ذریعہ قرار دے دیا۔ عالمی جریدے الجزیرہ کے مطابق نیوزی لینڈ کے ایک صحافی نے سرکاری دورے کے دوران مودی سے میڈیا کا سامنا نہ کرنے پر سوال اٹھا دیا۔ 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں مودی کا بیرون ممالک میڈیا کا سامنا نہ کرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ سے قبل دورہ آسٹریلیا کے دوران بھی مودی نے آسٹریلیا میڈیا کے سوالات سے گریز کیا۔ اس سے قبل دورہ ناروے کے دوران صحافی ہیلے لنگ کا مودی سے براہ راست سوال پہلی بار عالمی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ 2026 کے عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت 180 ممالک میں 157 نمبر پر ہے۔ افغانستان میں غذائی بحران سنگین، 90% بچے متاثر، یونیسیف کی نئی رپورٹ جاری۔ افغان طالبان رجیم کی ناقص پالیسی اور انتظامی نااہلی نے عوام بالخصوص بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے افغانستان میں غذائی بحران سے متعلق ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ یونیسیف کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان میں وسیع غذائی عدم تحفظ، ناقص صحت اور صاف پانی کی کمی کے باعث بچے شدید غذائی بحران کا شکار ہیں۔ افغانستان میں کیے گئے سروے میں انکشاف ہوا کہ تقریباً 37 لاکھ افغان بچے شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے نے برآمدات میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ برآمدات اور ملکی زر مبادلہ میں نمایاں اضافہ۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات مالی سال میں ریکارڈ 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ گزشتہ مالی سال 3.475 ارب ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے۔ آئی ٹی برآمدات میں اضافے کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، سافٹ ویئر بطور سروس اور گیمنگ شعبوں کی ترقی سے مدد ملی۔ فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کا پہلا سیمی فائنل آج فرانس اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں عالمی چیمپئن رہ چکی ہیں۔ دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچز پر مشتمل T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی دونوں ٹیموں کی کپتانوں نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائیں۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کی کپتان فضہ فیاض نے کہا، ینگ کھلاڑیوں کے لیے یہ سیریز بہت اہم ہے، پرعزم ہے کہ سیریز میں اچھے نتائج آئیں گے۔ جنوبی افریقہ کپتان میکافین فارسٹ نے کہا، پاکستان آ کر سیریز کھیلنے کی کافی خوشی ہے۔ اور فلم مائیکل نے باکس آفس پر $1 ارب کا سنگ میل عبور کر لیا۔ فلم نے اپریل میں ریلیز کے بعد مسلسل کئی ریکارڈ اپنے نام کیے۔ فلم مائیکل نے لائنز گیٹ کی تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔